میرا باپ نشے کا عادی تھا۔ ہر روز میں مار پیٹ کھا کر میری ماں سے کھانے پینے کے پیسے لے جاتا تھا، جو گھروں میں کام کر کے ہمارا پیٹ پالتی تھی۔ میری عمر ابھی 14 سال تھی کہ میرے باپ نے مجھ کو 60 سال کے بوڑھے آدمی کو 60,000 میں بیچ دیا۔ قدرت نے اس کے دل میں رحم ڈالا، اس نے مجھ کو شادی کر کے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنا دیا۔ ایک روز سڑک پر پڑے ہوئے نشے کے عادی انسان کو کوئی گاڑی ٹکر مار کر گئی۔ جب اسے ہاسپٹل لائے تو اسے دیکھ کر میں زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ اسپتال کے کوریڈور میں بالکل مردہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ اسٹیتھوسکوپ ایک طرف پڑا ہوا تھا اور میرا لیب کوٹ ایک طرف مڑا ہوا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، جس منظر کو میں کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، آج وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میری زندگی ایک بار پھر 15 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ڈاکٹر عبدالرحمن کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر تھوڑا سنبھلی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ اور آپ کا سامان اس طرح کیوں بے خراب ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے اور سر ہاں میں ہلا کر بولی کہ مجھے تھوڑی دیر اکیلے رہنا ہے، آپ جائیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ان سے اس طرح بات کی تھی، ورنہ میں ہمیشہ ان کے سامنے ادب سے پیش آتی تھی۔ ایک یہی شخص تھا جس نے ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، مگر آج اس وقت یہ آدمی بھی مجھے زہر لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ میں آپ کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ میں غصے سے چلائی تھی، سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ جائیں یہاں سے۔ میرا چلانا پورے کوریڈور میں گونجا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میری بات سنیں، لیکن شاید اس وقت میں ہوش نہیں تھی۔ میں ایک بار پھر چلائی تھی، آپ جائیں یہاں سے ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ میرا یہ انداز دیکھ کر انہوں نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ ریلیکس ہو جائیں ڈاکٹر صاحبہ، میں جا رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں واپس۔ جبکہ میں سر جھٹک کر واپس بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور سر ہاتھوں میں گرا کر بھبک بھبک کر رونے لگی۔ میری حالت دیکھ کر ایک ایسے انسان کے مانند ہو گئی تھی جس کے پاس اس وقت سب کچھ تھا، مگر یہ سب مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ، جس پیشنٹ کو آپ چیک کر رہی تھی ان کی طبیعت اچانک خراب ہو رہی ہے، انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ گویا میرے لیے کسی عذاب کی مانند تھے۔ میں فوراً ہی دوڑ کر وارڈ کی طرف بھاگی تھی۔ خوف کے مارے میری جان ہوا ہو رہی تھی، لاکھ اختلاف سے ہی، لیکن میں انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں وارڈ میں داخل ہوئی تو ایک بار پھر میں نے اپنی آنکھیں سب سے بند کی تھی۔ سامنے کوئی اور شخص نہیں بلکہ میرا اپنا ہی باپ پڑا ہوا تھا۔ ان کی حالت ایک ایسے انسان کی مانند ہو رہی تھی کہ جس کا سانس کچھ ہی لمحے بعد نکلنے والا تھا۔ میں فوراً ان کے قریب گئی تھی اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ مجھے پتہ ہے تم کون ہو۔ ان کی حالت کافی خراب تھی، آواز حلق سے بمشکل ہی برآمد ہو رہی تھی۔ وہ مزید بولے، میری کلثوم ہو نا تم؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور بولے کہ تم ٹھیک ہاتھوں میں گئی تھی، ارسلان صاحب نے تمہاری کفالت اچھے سے کی ہے نا؟ جبکہ اب میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ وہ مزید بولے کہ ابھی تمہارا بہت حصہ باقی ہے، ہمت کر کے حیدرآباد چلی جانا اور وہاں جا کر دورانی خاندان تلاش کرنا۔ وہ تمہارا، ان کی آواز اب مکمل طور پر بند ہو گئی تھی، دھیرے دھیرے ان کے ہچکولے کھاتا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ان کا سینہ دبایا تھا، ٹریٹمنٹ شروع کی تھی، مگر وہ جان کی بازیاں ہار گئے۔ میں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کا وقت یہیں تک تھا۔ میرے جسم سے جان نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں اکثر تکلیف میں انہیں بد دعا دیا کرتی تھی کہ یا رب انہیں موت دے دے، یہ مر جائیں، یہ مرتے کیوں نہیں؟ مگر آج انہیں مرتا دیکھے میری جان نکل گئی تھی۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے فطری محبت کرتی ہے، باپ نشئی ہو، جواری ہو یا پھر غلط کردار کا ہو، ایک بیٹی کے لیے وہ ہمیشہ اول رہتا ہے۔
میں روتے روتے وہیں بیٹھ گئی، میری آواز وہیں باہر جا رہی تھی۔ لمحہ گزرا تھا اور عبد الرحمن اندر داخل ہوا تھا۔ مجھے اس طرح ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھ کر وہ بے اختیار میری طرف بڑھا تھا۔ میری آواز تھامتے ہوئے بولا کہ ہوا کیا ہے ڈاکٹر، اب اس طرح کیوں برتاؤ کر رہی ہو؟ یہ رشتہ دار ہیں آپ کے؟ جب جبکہ میں چلا کر بولی کہ میرا باپ تھا جو اس دنیا میں آج بہت مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ دور تھے لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ زندہ سلامت ہے۔ آج میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ یا اللہ، تو نے ان سے پہلے مجھے کیوں نہیں ملایا؟ میں مانتی ہوں کہ یہ بہت برے تھے، انہوں نے کبھی ایک باپ کا کردار نہیں نبھایا تھا، لیکن یہ میرے باپ تھے، ان کی وجہ سے میں اس وجود میں آئی۔ یا رب، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہیں میری آنکھوں کے سامنے لانے سے پہلے مار دیتا۔ تو انہیں میرے سامنے کیوں لایا؟ میری ہچکیاں بلند ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا جبکہ میں اب بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ روتے روتے میں کب بے ہوش ہوئی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری آنکھ تقریباً 1 گھنٹے بعد کھلی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن اور کافی عملہ میرے پاس ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک نرس میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی کہ ڈاکٹر صاحب حوصلہ کریں، اس طرح حوصلہ ہارنے سے مسئلہ کا حل نہیں ہوگا۔ تدفین کرنی ہے، ان کے آگے کی رسومات ادا کرنی ہے۔ آپ ادا کریں گی یا پھر ہم انہیں سرد خانے بھیجیں؟ جبکہ میں فوراً بولی کہ نہیں نہیں، بابا کے آخری رسومات میں اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گی، کسی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد الرحمن، میں دھیمی آواز میں بولی تھی، مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ میرے برابر میں ہی کھڑا ہوا ہے۔ وہ فوراً جھکا تھا اور میرے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیا ہوا ڈاکٹر، سب خیریت ہے؟ میرے سر کو ہلکی جنبش دی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی کہ فوراً تدفین کے انتظامات کروائیں، بابا کی آخری رسومات میں طریقے سے ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور مجھے خیال رکھنے کی تاکید کر کے چلے گئے تھے۔ میں ایک بار پھر تڑپ کر رو پڑی تھی، جبکہ ایک نرس مجھے اب سنبھالنے لگی تھی کہ اس طرح خود کو ہلکان مت کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کو اپنی صحت کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے۔ جبکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ فوراً ہی بابا کی آخری رسومات کا انتظام مکمل ہو گیا۔ بابا کو سیدھا مسجد لے گئے۔ عبد الرحمن نے اپنی موجودگی میں نماز جنازہ سے لے کر ان کی تدفین کے تمام انتظامات مکمل کروائے تھے۔ ان کو آخری آرام گاہ پر پہنچا کر جب اس نے آ کر مجھے اطلاع دی، میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میں اتنی شدت سے روئی تھی کہ عبد الرحمن کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، اس طرح ہمت نہ توڑو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جبکہ میں تڑپ کر بولی کہ عبد الرحمن، وہ ایک اچھے باپ نہیں تھے، مجھے معلوم ہے، لیکن وہ میرے بابا تھے، ان کی وجہ سے میں اس وجود میں آئی ہوں۔ ان کو اگر مرنا تھا تو وہ مر جاتے، میرے سامنے آ کر انہوں نے دم کیوں توڑا؟ ان کا کہنا ہے کہ میں حیدرآباد جاؤں، وہاں پر کوئی ہے، دورانی خاندان۔ کیا بول رہے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آدھا جملہ ہی وہ مکمل کر پائے تھے اور اس کے بعد ان کی سانسیں تھم گئی تھی۔ میری بات سن کر عبد الرحمن فوراً بولا، حیدرآباد میں ایک دورانی خاندان ہے، وہ کافی مشہور خاندان ہے، کہیں تمہارے بابا اس خاندان کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں فوراً بولی، مجھے نہیں پتا کون سا دورانی خاندان، ہم تو بہت غریب لوگ تھے، میری زندگی بہت ہی مشکل تھی عبد الرحمن، میں جیسی نظر آتی ہوں میں ویسی نہیں ہوں۔ وہ چھوٹی آنکھیں کھول کے بولا، یہ بات میں بھی کب سے سوچ رہا ہوں، ڈاکٹر آپ کے بابا تو ارسلان صاحب ہیں، یہ شخص آپ کے بابا کیسے؟ عملے میں حیرانی پھیل گئی ہوئی تھی۔ اس شخص کی بات سن کر میں کچھ بول ہی نہیں پائی، بس خاموشی سے ایک نقطے کو گھورے گئی۔ چند لمحے بعد میں اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ عبد الرحمن، میں گھر جا رہی ہوں، تم رپورٹ کر دینا، مجھے ارسلان بابا سے ملنا ہے۔ اس نے میری کلائی تھام لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ پہلے مجھے تو بتاؤ کہ تم ہو کون، یہ سب کیا تماشا ہے؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ یہ دورانی خاندان کون ہے ہمیں ہر حال میں معلوم کرنا ہے۔ بابا کی آخری بات میرا دماغ خراب کر رہی ہے، لیکن اس نے مجھے تھام لیا تھا اور مجھے بینچ پر بٹھاتے ہوئے بولا، ابھی آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، آپ ٹھیک حالت میں نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیں، ابھی بیٹھ جائیں۔ میں مچل اٹھی تھی، مجھے جانا تھا، مجھے پوچھنا تھا کہ بابا کیا بول رہے تھے۔
آخر کیا بات ہے، یہ مجھے حیدرآباد کیوں جانا ہے؟ لیکن عبد الرحمن نے مجھے زبردستی بٹھا دیا، فوراً ہی کینٹین سے پانی پلایا اور میری لبوں سے لگاتے ہوئے بولا کہ اس طرح مت کریں، جلد بازی ہمیشہ انسان کو منہ کے بل گراتی ہے، ریلیکس ہو جائیں۔ ہم ارسلان صاحب سے ملیں گے اور ہم دونوں پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اگر ڈاکٹر حیدرآباد جانا ہوا تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ اس طرح مت کریں پلیز، پہلے مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ ہوں کون؟ یہ دو والد سے کیا مراد ہے؟ میں نے ایک نظر عبد الرحمن پر ڈالی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ ایک 29 سال کی سمجھدار لڑکی تھی، جب آپ ہر حقیقت کو سمجھنے لگی تھی۔ چند لمحے میں نے اس کی شکل دیکھی تھی اور پھر سر جھکا کر اپنے ماضی کو ان یادوں میں کھو گئی جس کے بارے میں سوچ کر بھی میرے روح کانپ اٹھتی تھی۔ میں 7 سال کی تھی کہ جب پہلی بار میں نے اپنی ماں باپ سے مار کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ انہیں لکڑی سے مارا کرتے تھے کیونکہ امی انہیں پیسے نہیں دیتی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ اگر میں نے تمہیں پیسے دے دیے تو میں اپنے بچوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گی، اور ابا زور سے چلا کر بولتے تھے کہ میں نے ان بچوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا جو میں ان کے فکر کروں۔ پیسے دو، مجھے شراب پینی ہے، جبکہ اماں انہیں صاف منع کر دیتی تھی۔ یہ میری محنت کی کمائی ہے جو میں نے لوگوں کے گھروں کی جھانکی کر کے کمائی ہے۔ اگر میں یہ تمہیں دے دوں گی تو اپنے بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گی، کیونکہ اپنی زندگی اور ہماری زندگی کو عذاب کر رہے ہو۔ لیکن بابا یہ بات نہیں سمجھتے تھے، ان کو صرف اور صرف شراب چاہیے تھی جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے۔ انہوں نے اچانک ہی مجھے گلے سے پکڑ لیا اور ایک چھری میرے گلے پر رکھتے ہوئے بولے کہ پیسے دے دو ورنہ اس کا گلا کاٹ دوں گا، پھر ساری زندگی آگے جوابات دیتی رہنا۔ یہ بات مجھے اس روز سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ میں صرف 7 سال کی تھی۔ اماں گڑ گڑانا شروع کر دیتی، ہاتھ جوڑنے لگیں کہ ایسا ظلم نہ کرو، لیکن بابا یہ سننے کے روادار نہیں تھے۔ انہوں نے میرے گلے پر اتنی شدت سے چھری رکھی تھی کہ بے اختیار میرے گلے سے ایک خون کی بوند نکل پئی۔ اماں وہیں سہم چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی کمائی ہوئی تمام اجرت بابا کے سامنے رکھ دی اور ان سے مجھے چھین کر اپنے گلے لگا لیا۔ جلن کے احساس سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں حیران ہو کر اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ بھلا کوئی باپ اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا، نشہ کیسا بھی ہو، لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس دن میں خوب روئی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی اپنے باپ سے بہت محبت تھی، اتنی کہ جس کو میں ڈیفائن نہیں کر سکتی۔ امی اکثر بابا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی کہ تمہارا باپ نشئی ہے، اس نے میری پوری زندگی برباد کر دی ہے، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لیکن میں امی سے لڑ جاتی تھی، ان کے سامنے رو پڑتی تھی کہ میرے بابا کو آپ اس طرح نہیں بولیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میرے بابا انسان نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ظالم درندے ہیں جن کے سینے میں دل نہیں، صرف پتھر ہے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہونے لگی مجھے بہت افسوس ہونے لگا تھا۔ بیٹیوں کے لیے ان کا باپ ان کا آئیڈیل ہوتا ہے، ہر بیٹی چاہتی ہے کہ اس کا باپ سب سے اچھا ہو، لیکن جب باپ ہی بیٹیوں کے دل دکھانے والے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ میں 14 سال کی تھی جب بابا نے ارسلان صاحب سے میرا سودا کیا تھا۔ وہ رات میری زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ جب میری ماں روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی اور مجھے اپنے آنچل میں چھپاتے ہوئے بولی کہ میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں پالا ہے، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ اور میں ان کی باتیں بہت حیران ہو کر سن رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں بول رہی ہیں، جب اچانک بابا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور میرا بازو سختی سے تھامتے ہوئے بولے، چھوڑو اسے، تم اچھی طرح جانتی ہو اسے یہاں رہنا ہی نہیں تھا، اب یہ وقت سے چلی جائے گی تو ہم لوگوں کے لیے یہی آسانی ہے، اور ویسے بھی ارسلان صاحب اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ 60 سال کی ہیں تو کیا ہوا، فائدہ تو ہمارا ہی ہے نا، پورے 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں اس کے۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ایک سگا باپ اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میں چلا پڑی تھی، نہیں بابا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کسی کے پاس نہیں جاؤں گی، میں صرف امی کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے فوراً انہیں سختی سے تھام لیا، لیکن بابا باز نہیں آئے۔
انہوں نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اماں انہیں مجھ سے دور کر رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہے تھے۔ وہ زبردستی مجھے باہر لے آئے اور چارپائی پر بیٹھے ایک شخص کے طرف دھکیلتے ہوئے بولے، یہ میری لڑکی پوری 14 سال کی ہے، تمہیں خوش رکھے گی۔ جبکہ ان کی بات سن کر آسمان میرے سر پر گر پیا۔ میں اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے رو کر بولی تھی کہ خدا آپ کو غارت کر دے، آپ مر کیوں نہیں جاتے؟ ہماری زندگی میں آپ عذاب بن چکے ہیں۔ جب اچانک مجھے ایک جھری زدہ ہاتھ نے تھاما تھا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک 60 سال کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہارے باپ کو پیمنٹ کر دی ہے، اب چلو میرے ساتھ۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی کہ کہیں نہیں جاؤں گی، میں امی کے ساتھ رہوں گی، مگر بابا مجھے اس آدمی کے ساتھ زبردستی بھیج چکے تھے۔ ارسلان صاحب مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے بڑے سے بنگلے پر لے آئے۔ ان کا ارادہ مجھے لے کر غلط نہیں، لیکن میری سسکیاں، میری آہ پکار، میرا رونا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اپنے گھر کے لاؤنج میں آ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، تم اپنی پڑھائی کو جاری رکھو، میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے پاس خوب دولت ہے، لیکن میں بالکل تنہا ہوں، تم میری بیٹی بن سکتی ہو۔ میرے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں تھا۔ وہ رات میرے لیے بہت کٹھن تھی، لیکن میں نے ہر رات کی طرح اس رات کو بھی پار کر لیا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ مجھ پر مہربان ہو گئے تھے۔ ارسلان بابا نے میری زندگی تبدیل کر دی تھی۔ 16 سال کی عمر میں پہلی بار میں نے انہیں بابا کہہ کر پکارا تھا۔ ان جیسا انسان ہی میرا آئیڈیل تھا۔ میں انہیں ہی اپنا باپ ماننا شروع ہو چکی تھی۔ کھانے سے لے کر ان کے کپڑوں تک کا خیال رکھتی اور بدلے میں وہ مجھے اچھا کھانا، رہنے کے لیے جگہ اور تعلیم دے رہے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور میں ڈاکٹر کی پڑھائی کرنا شروع ہو گئی، مگر آج پورے 15 سال بعد میرا ماضی کو دہرایا گیا تھا۔ بابا کو ابتر حالت میں ہسپتال لائے۔ ایمرجنسی کیس کا سن کر میں بھاگی تھی، لیکن جب میں نے ان کی شکل دیکھی تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا تھے۔ وہ نشے کی حالت میں رو پڑے، روڈ پر چل رہے تھے جب کوئی گاڑی انہیں ٹکر مار کر جا چکی تھی۔ مگر مرنے سے پہلے جو بات وہ کہہ کر گئے تھے، میرا تعلق دورانی خاندان سے ہے، یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ میرا ماضی سن کر عبد الرحمن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور تمہاری اماں کہاں گئی؟ ان کا کچھ پتہ ہے تمہیں؟ تمہارے بہن بھائی؟ میں نے ایک نظر عبد الرحمن پر ڈالی۔ وہ سر جھکا کر بولی کہ اس روز کے بعد اماں سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک بار میں گئی بھی، لیکن وہاں تالا ملا اور لوگ کہاں چلے گئے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کچھ دیر بعد عبد الرحمن کے ساتھ میں وہیں بیٹھی رہی، لیکن ایک بار پھر مجھے بے چینی ہونے لگی اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے ارسلان بابا سے ہر حال میں ملاقات کرنی تھی۔ پہلے کی مناسبت ان کی عمر اب کافی زیادہ ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود اچھی خوراک ہونے کے باعث انہوں نے خود کو بہت اچھے سے سنوار کر رکھا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر آ گئی اور سیدھا ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کھل اٹھے تھے اور خوشی سے بولے کہ کب سے میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا ہوں، آؤ ساتھ میں چائے پیتے ہیں۔ مگر میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اچانک ہی انہوں نے مجھے جھٹک کر دیکھا تھا اور فوراً بولے تھے، تم روئی ہو کیا؟ جب اچانک ہی میری سسکیاں ایک بار پھر نکلنا شروع ہو گئیں۔ میں وہیں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا میری بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ جبکہ میں انہیں دیکھتے ہوئے ایک ایک الفاظ بتا چکی تھی۔ بابا کی موت سے لے کر ان کے آخری الفاظ تک وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی کہ ارسلان بابا، مجھے سب بتائیں کہ سب کیا ہے، کون سا دورانی خاندان، مجھے کیوں حیدرآباد جانا ہے؟ چند لمحے وہ چپ رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ میں ابھی کچھ نہیں بتا رہا، میں صرف تمہیں اس خاندان کا ایڈریس دے سکتا ہوں۔ تم وہاں جاؤ اور سچائی خود پتہ کرو۔ اگر تمہارا وہ نشئی باپ تمہیں کچھ بتا کر گیا ہوتا تو تم پر لازم ہے کہ اب ہر حقیقت سے پردہ اٹھ جائے۔ اس کی بات میں نے حیران ہو کر سنی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، حیدرآباد جانا میرے لیے خطرناک تو ثابت نہیں ہوگا؟ نہ انہوں نے سر نفی میں ہلایا اور
پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ تمہارے ساتھ میرے گارڈز جائیں گے، کوئی تم پر انگلی تک نہیں اٹھا سکتا، تم وہاں جاؤ اور ان سب سے ملاقات کر کے آؤ، لیکن تم لوٹ کر آنا، تمہارے ارسلان بابا تمہارا انتظار کریں گے، میرا تمہارے علاوہ اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد مجھے 2 دن کی چھٹی مل گئی تھی۔ میرا دل بہت بوجھل ہونے لگا۔ بابا کی موت کے بعد میں بالکل بھی ٹھیک حالت میں نہیں تھی، ہر وقت ڈپریسڈ رہتی تھی۔ میں نے اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا تھا ڈپریس ہونا۔ عبد الرحمن سے ہی میں نے بات کی تھی، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار تھا۔ میں اس کے علاوہ کسی اور کی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اور ارسلان بابا بھی اس پر ہی یقین کرتے تھے۔ 2 دن بعد ہم صبح 9 بجے بابا کی دعائیں لے کر حیدرآباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ کراچی سے حیدرآباد کا سفر تقریباً 4 گھنٹے کا تھا۔ زندگی اتنی مشکل میں آئے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ارسلان مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ تمام سچ معلوم ہو جانے کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ ابھی تو سچ کی نوعیت ہی نہیں پتہ، جب سچ پتہ چلے جائے گا تب ہی فیصلہ کر پاؤں گی۔ وہ بھی اختیار بولا، مجھ سے شادی کرو گے؟ لہجہ لڑکھڑایا ہوا تھا، آنکھیں بار بار جھپک رہا تھا۔ میری رنگت ایک دم سرخ ہو گئی اور پھر میں نے سر جھکا کر ہاں بول دی۔ میں واقعی اس انسان پر بہت بھروسہ کرتی تھی، اتنا بھروسہ تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس سوائے سر کو ہلکی جنبش دینے کے، لیکن میں اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو بخوبی پہچان گئی تھی۔ وہ اس وقت بہت خوش تھا، لیکن صرف میرے دکھ کی وجہ سے اپنی خوشی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم حیدرآباد کی حدود میں داخل ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بہت بڑی سچائی میرے سامنے آنے والی ہے۔ ایڈریس کے مطابق ہمیں ایک بڑے بنگلے کے سامنے پہنچا دیا گیا، لیکن کیا مجھے اس گھر کے اندر جانا چاہیے تھا؟ اس طرح کے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ ہم دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے۔ عبد الرحمن میری کلائی تھامتے ہوئے بولا، کسی بھی قسم کا سچ ہو تم میرے ساتھ تو نہیں چھوڑو گی نا؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور اس کے ہمراہ گارڈ کے ساتھ پہنچ گئی۔ میں نے گہری سانس لے کر اس گارڈ کو متعارف کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ میں ڈاکٹر کلثوم ہوں، ارسلان صاحب کے گھر سے آئی ہوں، آپ اندر اطلاع دے دیں۔ میری بات سن کر اس گارڈ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ گارڈ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کلثوم بی بی ہیں؟ میں نے حیران ہو کر اس گارڈ کا رد عمل دیا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبد الرحمن آگے آیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ جی، میں ان کا منگیتر ہوں اور یہ کلثوم ہے۔ بولے اندر سے اجازت مل گئی؟ وہ فوراً ہی دروازہ کھولتے ہوئے بولا کہ جی جی آئیں آپ دونوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہمیں اندر لے گیا۔ وہ بنگلہ نہیں بلکہ ایک محل تھا۔ گارڈن ایریا عبور کر کے ہم سیدھا مرکزی دروازے کے پاس پہنچے تھے اور اللہ کا نام لے کر میں اندر داخل ہو گئی تھی۔ ابھی میں 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ جب ایک عورت بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اچانک ہی میرے سینے سے لگ گئی اور چلا کر رونے لگی، میری کلثوم آ گئی؟ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گی، مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی مجھے نہیں بھول سکتی۔ میں ایسی ہو گئی تھی کہ جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ عورت کون تھی جو مجھے اپنی بیٹی کہہ کر پکار رہی تھی؟ دھیرے دھیرے حال میں کافی لوگ جمع ہو گئے تھے جب اچانک ایک گرجدار آواز گونجی تھی، دور ہو کر کھڑی ہو رہو۔ اس میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ سامنے تقریباً 60 سال کا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ ارسلان صاحب نے تمہیں حقیقت بتائی ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی کہ حقیقت مجھے معلوم نہیں۔ مجھے میرے بابا نے بتایا ہے کہ دورانی صاحب سے میرا کوئی تعلق ہے، لیکن کیا تعلق ہے اور کون لوگ ہیں آپ سب؟ بابا نے آخری وقت میں آپ لوگوں کا ذکر کیا تھا، تم حیدرآباد جانا، وہیں دورانی صاحب ہوں گے، ان سے پوچھنا، بس یہی تک وہ بولے تھے اور ان کی سانس نکل گئی۔ آپ مجھے بتائیں آپ سب کون ہیں؟ اور پھر جو حقیقت اس روتی ہوئی عورت نے بتائی وہ سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ تم اس خاندان کا خون ہو، تم میری بیٹی ہو، تمہیں میں نے اپنی گود میں 2 سال تک پالا، تمہیں پتہ ہے میں اولاد کے لیے ترستی تھی، جب تمہارا سبب باپ یعنی ذوالفقار درانی یہ شخص اس نے لا کر تمہیں میری گود میں تھما دیا
تمہاری سبھی کی ماں ایک طوائف تھی، اس عورت نے تمہیں پھینک دیا تھا، لیکن اس آدمی کے دل میں رحم آ گیا اور یہ گھر لے آیا، مگر تمہاری دادی، تمہارے دادا اور اس خاندان کے لوگوں نے تمہیں قبول نہیں کیا، کیونکہ تم ایک طوائف کی بیٹی تھی، اس کے جسم سے تم نے جنم لیا تھا۔ میں پتھر کی مورت بن کر رہ گئی، اس لیے تمہیں ہم نے تمہاری نشئی باپ، جس کو تم اپنا سگی باپ سمجھتی تھی، اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کا چوکیدار تھا۔ ہم تمہیں پیسے دینا چاہتے تھے خاص کر کے، لیکن ہمیں سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے تم بڑی ہونے لگی، ہمیں خبر ملنا شروع ہو گئی تھی کہ سلیم صاحب یعنی تمہارے نشئی بابا تم لوگوں کو بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسی لیے ہم نے ارسلان صاحب سے بات کی تھی جو ذوالفقار دورانی کی دوست ہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہم نے ان کے سر دے دی تھی۔ تمہاری پڑھائی کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ اور رہنے کا خرچہ تمہارے سگے بابا ذوالفقار دورانی ہی شروع سے اٹھاتے رہے۔ ان کی بات سن کر میں بے جان ہو کر زمین پر گر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یعنی میں اس زمین پر اتنی بیکار شے تھی کہ جس عورت نے مجھے جنم دیا تھا اس نے مجھے پھینک دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کے وجود میں آئی، یعنی میرا سگا باپ، وہ مجھے اپنے زیر سایہ نہیں رکھ سکتا۔ جن کے مجھے سپرد کیا گیا، جو میرے لیے پالک ماں بنی تھی، ان لوگوں نے بھی مجھے دھتکار دیا اور آخر میں مجھے اجنبی نے پالا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ کچھ دیر زمین پر ہی بیٹھی رہی۔ جب اچانک اس عورت نے مجھے دوبارہ گلے لگانے کی کوشش کی، مگر میں بے اختیار پیچھے ہو گئی، تو ان سب کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولی کہ نفرت ہے مجھے آپ سب سے، خود سے۔ میں کبھی کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں ایک معصوم وجود تھی۔ اگر میری ماں طوائف تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا ذوالفقار دورانی، آپ ہو اصل کرپٹ، آپ نے میری زندگی برباد کی ہے۔ یہ کہہ کر میں ٹھہری نہیں تھی، مجھے پیچھے سے ان کے پکار کے آواز آئی، لیکن میں نہیں رکی۔ میں سیدھا عبد الرحمن کے ساتھ گھر لوٹ آئی تھی۔ میں نے راستے میں اس سے پوچھ لیا تھا کہ اب بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور اس نے خوش دلی سے کہا تھا کہ ہاں، میں اب بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت راحت ملی تھی۔ گھر آ کر میں نے ارسلان بابا کو بہت شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ مجھے بار بار ڈانٹ رہے تھے کہ بیٹیاں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ یہ سب ایک حقیقت تھی جو ایک نہ ایک روز تمہیں پتہ چلنی ہی تھی۔ میں نے ایک ماہ بعد عبد الرحمن سے شادی کر لی۔ میری شادی میں ذوالفقار صاحب بطور میرے والد شریک ہوئے تھے، کیونکہ نکاح نامے پر انہی کا نام درج تھا، مگر مجھے بالکل خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ان کے آنے سے اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ دورانی خاندان کا ایک ایک شخص میری شادی میں شریک ہوا۔ میرا نام، میرا مرتبہ میرے سسرال میں بہت اونچا ہو گیا، لیکن یہ سب مجھے صرف اور صرف تکلیف دہ عمل لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، ہم کہاں پیدا ہو رہے ہیں، ہم کہاں مر رہے ہیں، ہمیں کون پال رہا ہے، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ ہم انسان کبھی کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔